پروگرام دوراہا میں خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ محسن اقبال آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پروگرام دوراہا یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے۔ میں اسے اس لیے آپ کا اپنا پروگرام کہتا ہوں کیونکہ اس پروگرام میں ہم آپ کی جو قیمتی آراء ہوتی ہیں ان کو شامل کرتے ہیں، آپ کے کامنٹس کو شامل کرتے ہیں، آپ کی قیمتی باتوں کو شامل کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہ بیان کرتا ہوں کہ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، اور آج ہم آپ ہی کے کامنٹس اور آپ کی جو قیمتی آراء ہیں اسی میں سے آج کے موضوع کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے، اور آج کا جو موضوع ہے جس پر ہم آج بات کریں گے وہ ہے حقیقی خوشی۔ ناظرین، اس دور حاضرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے، ترقی کر رہا ہے، ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر مایوسی اور وہ ناخوش نظر آتا ہے۔ اسی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم حقیقی خوشی پر بات کر سکیں کہ حقیقی خوشی جو ہے وہ ہمیں کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے، حقیقی خوشی ہے کیا، اور وہ کون سی ایسی سورسز ہیں جس کے وسیلہ سے ہم حقیقی خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج دوراہا کے سیٹ پر ہمارے درمیان خدا کے خوبصورت خادم پاسٹر چارلس ریاض صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے آج کے اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم اپنے موضوع حقیقی خوشی پر ان سے بات کریں گے۔ آج کا ہمارا جو پہلا سوال ہے پادری صاحب سے وہ یہ ہے کہ حقیقی خوشی سے کیا مراد ہے؟ نہایت ہی میں شکر گزار ہوں بردر محسن، آپ کے لیے اور دوراہا پروگرام کے لیے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، پریز گاڈ، جو نوجوانوں کے لیے، کمیونٹی کے لیے اس طرح کے پروگرام لے کر آتے ہیں تاکہ آگاہی ان کے درمیان پیدا کی جائے۔ تو بڑا خوبصورت کویسچن اور ٹاپک بڑا خوبصورت آپ نے چوز کیا ہے، اور جس میں حقیقی خوشی کیا ہے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ دور حاضرہ میں اگر ہم انفرادی طور پر بات کریں، فیملی کے طور پر بات کریں، معاشرے کی بات کریں، ملکوں کی بات کریں، اور ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی الجھن اور مشکل اور پریشانی کا شکار ہے۔ وہ خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ سیٹسفیکشن حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ ہم حقیقی خوشی کی جانب بڑھیں، ٹھیک ہے، میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں لفظ خوشی جو ہے جی ہمیں اس کو بغور اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، جب ہم لفظ خوشی کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس کا جو تعلق ہے وہ شخصی زندگی کے ساتھ ہے، اپنی سیٹسفیکشن کے ساتھ ہے، اور جس شخص میں، جس چیز میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ سیٹسفیکشن محسوس کرتا ہے اور اسی سے وہ خوشی اور اطمینان حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک کوئی نشہ کرنے والا ہے یا کوئی شراب پینے والا ہے یا کوئی ایسی بری عادات کا شکار ہے، اور وہ اپنی خوشی حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، وہ یقیناً وہ ایسی چیزوں کا استعمال کرے گا اور جو انہیں خوشی اور اطمینان جو ہے وہ اس سے ملے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے مراد، خوشی سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ فیلنگز ہے ٹھیک ہے، جس کے ساتھ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سیٹسفیکشن جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جس طرح سے ہمارا پروگرام اور یہ ہمارا ٹاپک ہے کہ حقیقی خوشی، اور حقیقی خوشی جو ہے، اور بائبل مقدس ہمیں بڑے واضح طور پر اس کے لیے ہماری رہنمائی اور ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی خوشی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، راستہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ٹھیک ہے، خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، ٹھیک ہے، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس جاتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا لگتا ہے کہ بائبل مقدس میں ہمیں بار بار جو ہے وہ خوشی کا ذکر ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور خوشی کا منبع اور مبدا جو ہے وہ خدا ہے۔ جی، اور جب ہم روح القدس کی بات کرتے ہیں، اور جو 9 پھل جن کا ذکر ہمیں خدا کے کلام اقدس میں سے ہمیں ملتا ہے، اور وہاں پر لکھا گیا کہ روح کا پھل وہ خوشی ہے، ٹھیک ہے، وہ اطمینان ہے، وہ تحمل ہے، اور باقی تمام چیزیں ہیں۔ جی، تو اسی تعلق سے جو ہے وہ حقیقی خوشی جو ہے اور سب سے مبدا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم حقیقی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں کلام اقدس اور خداوند یسوع مسیح سے جو ہے وہ حقیقی خوشی جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں عطا کرتا ہے، وہ مہیا کرتا ہے، جی، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، خاندانی حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، ٹھیک ہے، پرابلمز کیوں نہ ہوں، پریشانیاں کیوں نہ ہوں، اور ایسے سارے حالات میں جو ہے وہ حقیقی خوشی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی جانب سے ہمیں ملتی بہت ہے۔ شکریہ پاس صاحب، آپ گفتگو یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو حقیقی خوشی ہے
وہ صرف جذبات نہیں ہیں بلکہ یہ ایک خوبی ہے جو خدا کی طرف سے بنی نوع انسان کے اندر رکھی گئی ہے تاکہ وہ اپنے اچھے اعمال کے وسیلہ سے ایک حقیقی خوشی کو جو ہے وہ حاصل کرے. جی بالکل. کیونکہ کلام مقدس میں بار بار یہ بات آتی ہے مقدس پولس رسول کے خطوط میں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ خوش رہو اور پھر کہتا ہوں کہ آپ خوش رہو. جب ہم پہلا تسالونیکیوں اس کا 5 باب اور اس کی 16ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر جب تسالونیکی کی کلیسیا کو مقدس پولس رسول اختتامی باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ خوش رہو. یعنی کہ حقیقی خوشی جو ہے یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. تو پائی صاحب میں دوسری بات جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، دوسرا سوال جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حقیقی خوشی جو ہے کیا اس کا تعلق جسمانی دولت سے ہے؟ دیکھیں برادر محسن، اس کا یہ جو آپ نے کویسچن دوسرا کیا ہے اس میں یہ ہے کہ حقیقی خوشی کا تعلق جو ہے وہ جسمانی دولت سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل یہ کنفرم بات ہے کیونکہ خدا کا کلام اور بائبل مقدس بتاتی ہے. جب ہم خدا کے کلام مقدس کے اوراق اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے، اور کلیسیا ہسٹری کی ہم بات کرتے ہیں اور کلیسیا ہسٹری میں جو ہے وہ کہیں پہ بھی جسمانی دولت یا جسمانی چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ حقیقی خوشی کا تعلق جو ہے وہ جسمانی یا دولت کے ساتھ جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے 12 دفعہ شاگرد جو ہیں وہ ستائے گئے، وہ تنگ کیے گئے، وہ مارے گئے، اور پھر بھی وہ سارے حالات میں جو ہے وہ خوشی اور اطمینان کا سبب بنتے رہے. ٹھیک ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا گیا کہ پولس رسول جو ہے جب وہ خدمت کرتا ہے اور وہ بیریا کے علاقہ میں اور ایسے علاقوں میں جب وہ جاتا ہے اور کہیں پہ بھی ہمیشہ اس کے لیے خوش آمدید نہیں ہے، بڑے اچھے لفظ نہیں ہیں، بڑی اس کے لیے سرگرمی نہیں ہے، بلکہ دکھوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے پولس رسول جو ہے جب وہ اپنے خطوط کو قلم بند کرتا ہے اور وہ اپنی مشکلات کا ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کوڑے کھانے کا ذکر کرتا ہے، مار کھانے کا وہ ذکر کرتا ہے، مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے، وہ بینت لگوانے کی بات کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کیا کہتا ہے، جب ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے کہ وہ کہتا ہے خوش رہو، خوش رہو، پھر کہتا ہوں میں خوش ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں اس کی بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ کلیسیا دکھ اٹھا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ مشکلات اٹھا رہی ہے جی. لیکن جب ان کا ایمان خداوند یسوع مسیح پہ ہے، وہ خداوند کی تابعداری کرتے ہیں، وہ خداوند کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اور جسمانی طور پر تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مال و دولت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بڑے اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ایسا لگتا ہے کہ حالات جو ہے وہ کڑے سے حالات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے دل میں کیا ہے؟ ان کے دل میں خداوند یسوع مسیح ہے، ان کے دل میں اطمینان ہے، اور وہ خوشی ہے جو بیان سے باہر اور جلال کے ساتھ بھری ہوئی ہے. تو میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی خوشی جو ہے اس کا تعلق دولت سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے دولت مند لوگ ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ مال و اسباب ہے، لیکن ان کے پاس حقیقی خوشی نہیں ہے. لیکن کہیں نہ کہیں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مایوس ہوتے ہیں جی. اور اسی وجہ سے آپ نے بیان کیا کہ جو حقیقی خوشی ہے وہ دولت پر منحصر نہیں ہے. یعنی کہ بہت سارے لوگ جو دولت مند بھی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ اپنی زندگی میں مایوس بھی ہیں، پریشان بھی ہیں. اور آپ نے بائبل مقدس کی مثال دی کہ شاگردوں کے پاس گو کہ بہت زیادہ دولت نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ اپنے اندر ایک انٹرنل ہیپینس رکھتے تھے، خوشی رکھتے تھے. تو بہت خوبصورت گفتگو پاسٹر چارلز ریاض صاحب آج ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اور خوبصورت ٹاپک ہے کہ حقیقی خوشی جو ہے وہ کیا ہے. تو پاسٹر صاحب آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ حقیقی خوشی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا سورس ہو سکتی ہے اس کی؟ گڈ. دیکھیں اس کے 2 بڑے بڑے سورسز ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو اگر ہم جسمانی خوشی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم روحانی خوشی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ 2 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں اس کو سب سے پہلے جب اس کا ڈیفائن کرنا نہایت ہی ضروری ہے جی. کیونکہ جو جسمانی لوگ ہیں اور وہ اپنی جسمانی خوشی حاصل کرنے کے لیے وہ جسمانی سورسز کا استعمال کرتے ہیں. اوکے. اور یہ جو دنیا ہے اس کا جو بادشاہ ہے، اس کا جو خداوند ہے وہ ابلیس ہے. اوکے. اس نے خود کہا جب وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور خداوند یسوع مسیح کی جو 3 بڑی بڑی آزمائشیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے شیطان اور ابلیس آ کر کہتا ہے اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کر دے اور دنیا کی ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا. تو اس سے مراد یہ ہے
کہ خوشی جو ہے وہ ابلیس بھی عطا کرتا ہے. اوکے خوشی دیتا ہے، لیکن کن کو وہ دیتا ہے؟ جو اس کی تابعداری میں جو اس کے ان کو پیروکار ہیں. جو ڈی ٹریک کرنے کے لیے جو ہے وہ وقتی طور پر خوشی مہیا کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو حقیقی خوشی ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کہاں پہ جانا پڑتا ہے؟ اس کے بڑے بڑے سورسز جو ہے وہ رہنمائی خدا کا کلام ہماری کرتا ہے. ٹھیک ہے. جیسا کلام اقدس میں لکھا گیا، خدا کا بندہ بزرگ داؤد فرماتے ہیں تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. ٹھیک ہے. خدا کے کلام سے جو ہے وہ ہمیں حقیقی خوشی ہمیں ملتی ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ اطمینان اور تسلی دیتا ہے. ایسا خدا کے کلام اقدس میں لکھا گیا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری ہڈیوں کی تازگی ہے، وہ ہماری ناف کی صحت کے لیے ہے. اور جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں اور ہم حقیقی طور پر جو ہے وہ خوشی اور اطمینان حاصل کرتے ہیں. دوسرا بڑا سورس جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. جی. اور جب ہم تھک جاتے ہیں، جب ہم ہار جاتے ہیں، جب ہم حالات کا مقابلہ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نظر آتا نہیں ہے، اور خداوند یسوع مسیح کا جو ہے وہ بڑا خوبصورت چیلنج جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بلکہ تمام دنیا کے لیے ہے. ٹھیک ہے. آئے تھکے ماندو اور بڑے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. میں حقیقی خوشی جو ہے وہ میں دوں گا. اور پھر تیسرا بڑا سورس جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، اور وہ بڑا سورس کیا ہے؟ وہ روح القدس ہے. روح القدس کے وسیلہ وہ ہمیں حقیقی خوشی جو ہے وہ ہمیں عطا کرتے ہیں. اور جب روح القدس کی جانب سے ہمیں حقیقی خوشی ملتی ہے، باقی تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ان سے ہٹ کے وہ خوشی اطمینان جو ہے وہ ہمیں ہمارے لیے مہیا کیا جاتا ہے. تو یہ بڑے بڑے سورسز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ہمیں حقیقی خوشی اور اطمینان ہمیں ملتا ہے. بہت شکریہ. بہت خوبصورت آپ نے اس کو جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو ایلیبریٹ کیا ہے کہ حقیقی خوشی کی جو سورس ہے وہ کلام مقدس ہے. امثال کی کتاب میں چیپٹر نمبر 16 اور اس کی ورس نمبر 20 اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا، اور جس کا توکل خداوند پر ہے وہ مبارک ہے. تو یعنی کہ اس ساری گفتگو سے ہمیں جو معلوم ہوا ہے کہ حقیقی خوشی اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ خدا کا کلام ہے، وہ کتاب مقدس ہے. یہ ایک ایسی سورس ہے جو ہمیں واقعی حقیقی خوشی دے سکتی ہے. تو بہت اچھی گفتگو آپ کر رہے ہیں سر. نیکسٹ کویسچن جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حقیقی خوشی کی میعاد کیا ہو سکتی ہے، یا اس کی کیا باؤنڈریز ہیں، کیا اس کی کوئی لمیٹیشنز بھی ہیں حقیقی خوشی کی؟ واو دیٹس گریٹ. اس کے لیے جو ہے وہ حقیقی خوشی جو ہے اس کی میعاد مقرر کرنا یہ تو ناممکن سی بات ہے. ٹھیک ہے. جب ہم سیکولر خوشی کی بات کرتے ہیں، ایسی خوشی جو وقتی طور پر ہے، جب ہم وقتی طور پر خوشی کی بات کرتے ہیں وہ محدود سی ہے، وہ لمیٹڈ سی ہے. اس کی مثال میں اس طرح سے دینا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی خوشی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ دولت کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جب ان کے پاس دولت آ جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب بس کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی فکر جو ہے وہ اب میری زندگی میں نہیں آئے گا. جی. لیکن کیا وہ حقیقی خوشی ہے؟ کیا وہ ایور لاسٹنگ ہے؟ کیا وہ لا تعداد میں ہے؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے. جب دولت ختم ہو گئی، جب دولت چلی گئی، اور وہ ساری کی ساری خوشی اور اطمینان جو ہے ان کی زندگیوں میں سے جاتا رہتا ہے. بڑی خوبصورت مثال جو ہے وہ ہمیں بائبل مقدس میں سے ہمیں مصرف بیٹے کی ہمیں ملتی ہے. ٹھیک ہے. مصرف بیٹا جو ہے جب وہ اپنے گھر پہ ہے، ٹھیک ہے، ساری چیزیں اس کے لیے مہیا اور درکار ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ ماحول مجھے اچھا نہیں لگتا. اوکے. میں کیا کروں گا کہ میں اپنا حصہ لے کر جو ہے وہ میں اپنے دوستوں میں چلے جاؤں گا. ٹھیک ہے. کبھی کبھی ہم اپنی خوشی جو ہے وہ دوستوں میں تلاش کرتے ہیں. اس بیٹے نے بھی ایسا ہی کیا. ٹھیک ہے. سارا مال و اسباب لے کر جو ہے وہ چلا گیا. ٹھیک ہے. کب تک ایسا یہ ممکن رہا؟ جب تک دولت ہے، جب تک روپیہ پیسہ ہے اور اس کے دوست عزیز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں. لیکن جیسے دولت ختم ہو گئی ہے اور سب چھوڑ چھاڑ کے جو ہیں اس کو چلے گئے ہیں، اب وہ کیا ہے؟ وہ اکیلا اور تنہا ہے. جسمانی خوشی جو ہے دولت کے ساتھ وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ وقتی خوشی ہے. یہ وقتی خوشی کچھ وقت کے لیے ہے. کچھ وقت کے لیے. پادری صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے کہ حقیقی خوشی کی میعاد نہیں ہوتی ہے. جو خوشی ہمیں خدا سے حاصل ہوتی ہے اس کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ ایور لاسٹنگ ہوتی ہیں، اور وہ ہماری زندگی کو
بھرپور خوشی عنایت کرتا ہے۔ تو خدا کے خادم ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ مزید کچھ اس پر کہنا چاہیں گے سر؟ جی میں برادر محسن اس پہ ضرور تھوڑا سا میں اور بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ جب ہم بات کریں کہ جسمانی خوشی کی، ٹھیک ہے، اور جسمانی خوشی کا تعلق جو ہے وہ وقتی طور پر ہے، اوکے، وہ شاید ہماری دولت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ شاید ہمارے فرینڈس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ شاید ہماری جسمانی چیزوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، جب ہم لگژری لائف گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تب تک جو ہے وہ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ جی، لیکن جو حقیقی خوشی ہے اس کا تعلق وقتی طور پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کو اس طرح سے ڈیفائن کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ زمین پر بھی ہے، اوکے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا تعلق جو ہے جب ہم آسمان پر چلے جائیں گے اور وہاں پر بھی اس کا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے پطرس رسول جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر انہوں نے کہا خداوند دیکھ، ہم تو ساری چیزیں چھوڑ کر تیرے پاس آ گئے ہیں، جی جی جی، اب ہمیں کیا ملے گا؟ یس، وہ جو بات کر رہے ہیں پطرس رسول، جب وہ بات کر رہے ہیں وہ اپنا کاروبار، اپنا بزنس، اپنا گھر، اپنی ساری چیزیں چھوڑ کے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس چلے آئے تھے۔ پھر پطرس رسول ایک سوال کرتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ حقیقی خوشی کی بات ہے، حقیقی اطمینان کی بات ہے، ٹھیک ہے، تسلی کی بات ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بڑے خوبصورت انداز میں خداوند یسوع مسیح نے انہیں بتایا، آئے پطرس گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، شاید دنیاوی خوشی جو ہے وہ تو وقتی طور پر ہے، رائٹ، لیکن جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، ٹھیک ہے، جو میری تابعداری کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو میری فرمانبرداری کرتا ہے، اس دنیا میں 100 گنا وہ حاصل کرتا ہے، جی 100%، اور پھر آنے والے جہان میں جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی میعاد جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ خداوند کی ذات، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ آج اور کل بلکہ اب تک جو ہے وہ یکساں ہیں۔ جب وہ یکساں ہے تو پھر ہماری حقیقی خوشی جو ہے وہ ایور لاسٹنگ ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی۔ بہت زبردست آپ نے پاج صاحب بیان کیا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح زمینی زندگی کو ختم کر رہے تھے اور سعود آسمانی کرنے والے تھے، تو وہاں پر انہوں نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ میں دنیا کے آخر تک جو ہے وہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو یہ بھی ایک حقیقی خوشی ہے جو ان کے شاگردوں کے لیے تھی کہ ہمارے جو آقا ہیں جن کو ہم مانتے ہیں وہ دنیا کے آخر تک جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ایسا ہی ہے سر؟ ایسا ہی ہے۔ مزید ہم اپنے پروگرام میں آگے بڑھیں گے، تو اگلا جو سوال ہے وہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ حقیقی خوشی کون ہمیں دے سکتا ہے؟ حقیقی خوشی جو ہے وہ ہم دور حاضرہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے وسائل، بہت سارے ایسے سورسز ہیں جن کی وجہ سے وہ خوشیاں بانٹنے اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 نیگیٹیوٹی کے طور پر جو ہے ویسے بہت سارے سورسز ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ وہ خوشی دینا چاہتے ہیں، اوکے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ خوشی تو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس خوشی میں خوشی نہیں ہوتی، اس خوشی میں خوشی نہیں ہوتی ہے، اس خوشی میں خوشی نہیں ہوتی جو دنیا کے لوگ دیتے ہیں، جو دنیا کے لوگ دیتے ہیں، ٹھیک، بلکہ اس میں غم ہی غم جو ہیں وہ موجود اور پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پر تو ہیں، لیکن حقیقی خوشی دینے والا کون ہے؟ وہ تو خداوند یسوع المسیح ہے، جی، وہ اس کا بہت بڑا مبدا جو ہے اور وہ دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کپڑے کے، روٹی کے اور باقی چیزوں کے جو ہیں، وہ بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں وہ دعوے دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کی جو فنڈامنٹل نیڈز ہیں وہ یہی ہے، اس کے پاس ایک اچھا گھر ہو، اس کے پاس ایک لگژری لائف ہو، ٹھیک ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے اچھا چیزیں موجود ہوں، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل سیٹسفائیڈ ہوں، ٹھیک ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اوکے، لیکن حقیقی خوشی جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری ڈیتھ کے ساتھ جو ہیں یہ تو ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، لیکن حقیقی طور پر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہمیں حقیقی خوشی دینے والا ہے، وہ ہمیں عطا کرتا ہے جب ہم اس کی تابعداری اور اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اور وہ ہمیں حقیقی خوشی سے جو ہے وہ ہمکنار کرتا ہے۔ جی بہت شکریہ پادری صاحب، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی ہے کہ حقیقی خوشی وہی دے سکتا ہے جس کے پاس خوشی موجود ہوتی ہے۔ آمین۔ تو خدا کے علاوہ کوئی ایسی اور سورس نہیں ہے ہمارے پاس جو ہمیں حقیقی خوشی دے سکتی ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو پادری صاحب آپ کر رہے ہیں، آپ مزید کچھ اس پر بات کرنا چاہیں گے بائبل مقدس کے کسی واقعہ سے کہ حقیقی خوشی کیا ہے؟
جی بالکل، میں اس میں بات کرنا چاہوں گا بائبل مقدس میں سے. بائبل مقدس میں سے ہمیں ذکر ملتا ہے کنگ سولومن کا. کنگ سولومن جو ہے، جب اس نے خداوند سے مانگا ہے، خداوند کے سامنے التجا کی اور خداوند نے اسے حکمت اور دانائی کا وافر خزانے جو ہیں خدا نے اس کے لیے مہیا کیے. اچھا، وہ جو خوشی ہے وہ وقتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس موجود ہے. جی اور جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو کنگ سولومن جو ہے وہ اس بات کا اقرار اور اظہار کرتا ہے. کہتا ہے کہ سارا کچھ میرے پاس، جو کچھ میرے دل نے چاہا وہ سارا کا سارا میں نے کیا، میں نے حاصل کیا، اچیومنٹس میں نے کی، سارا کچھ کیا. لیکن آخر میں وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں یہ تو باطل، یہ ہوا کی چران ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اٹ مینس کہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس بات کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے کہ حقیقی خوشی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس جو ہے وہ موجود ہے. تو پھر کلام اقدس میں سے، بائبل مقدس میں سے، میں نئے نامہ میں سے میں بات کرنا چاہوں گا. جی خداوند یسوع مسیح اور یسوع مسیح کے شاگرد جو ہیں وہ دکھ اٹھا کے جو ہیں وہ خوشی اور شادمانی کرتے ہیں. جی آپ پولس رسول کی بات کو لے لیں، آپ باقی شاگردوں کی بات کو لے لیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک شہر میں جو ہے ان کو تذلیل کیا جاتا ہے، اگر ایک شہر میں جو ہے ان کو لعن طعن کیا جاتا ہے، اور وہ دوسرے ہی لمحے میں جو ہے وہ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خداوند کا شکر ہو کہ ہم اس نام کی خاطر جو ہے وہ ہم بے عزت ہونے کے لائق تو ہم ٹھہرے، ستائے گئے ہیں اس ہم نام کے ستائے گئے ہیں، ٹھیک ہم ہے. تنگ کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ جو رستہ ہے یہ تو ہے ہی تنگ رستہ ہے. جی خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے، یہ کٹن رستہ ہے، یہ تنگ رستہ ہے، لیکن اس میں حقیقی خوشی جو ہے وہ اسی میں موجود ہے. جی اور اسی لیے جو شاگرد ہیں وہ دکھ اٹھانے کے بعد بھی، وہ مشکلات اٹھانے کے بعد بھی، وہ پریشانیاں سہنے کے بعد بھی جو ہے وہ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور وہ خداوند کے نام کو جو ہے وہ عزت اور جلال دیتے ہیں. جی بہت شکریہ پاج صاحب، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی ہے. بڑی ایک خاص بات آپ نے اس میں جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائی ہے کہ اگر ہم ستائے بھی جاتے ہیں، یا اگر ہمیں مارا بھی جاتا ہے، یا اگر ہم مسیح کی خاطر دکھ بھی اٹھاتے ہیں، تو اس میں بھی حقیقی خوشی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. تو بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے ناظرین. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا ہر بار کی طرح کہ اگر آپ اس پروگرام کے حوالے سے کچھ کامنٹس کرنا چاہتے ہیں، کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اپنی آراء کو دینا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ پروگرام دوراہا آپ کا اپنا پروگرام ہے، اور ہماری یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ہم آپ کے کامنٹس کو، آپ کے سوالات کو، آپ کی اچھی اور قیمتی آراء کو اپنے اس پروگرام میں شامل کرنے والے ہو سکیں. تو آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کی ہے وہ تھا حقیقی خوشی. تو اس کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے کہ حقیقی خوشی جو ہے وہ کیا ہے، اور حقیقی خوشی کا تعلق کیا جسمانی دولت سے ہے؟ بالکل نہیں ہے. ہم نے یہ بھی گفتگو کی ہے کہ حقیقی خوشی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. ہم نے یہ بھی گفتگو کی ہے کہ کیا حقیقی خوشی کی کوئی میعاد بھی ہے. اور آخر میں ہم نے جس بات پر گفتگو کی تھی وہ یہ تھی کہ حقیقی خوشی کی سورس کیا ہے، یا کون ہمیں حقیقی خوشی دے سکتا ہے. تو اس کا جواب بالکل یہی پادری صاحب نے دیا کہ خدا کی ذات کے علاوہ اور کوئی بھی ایسی سورس نہیں ہے جو ہمیں حقیقی خوشی دے سکتی ہے. تو ہمارے کانٹیکٹ نمبرز پروگرام اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو مل سکتے ہیں. آپ اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں، آپ اپنی قیمتی آراء کو دے سکتے ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ہم دوبارہ آپ سے جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خداوند آپ کے ساتھ ہو.